پھر ان کے مشورے پہ آپ نے جن خاتون کا نام لیا آپ کو پتہ ہی ہے ٹرائل چل رہا ہے ان کا. جی جی بالکل. اور یہ تو دنیاوی ٹرائل ہے. جی جی اور ایک آخرت میں ٹرائل نہیں چلے گا, بالکل وہاں تو سیدھا فیصلے سنائے جائیں گے. بالکل. تو آج اگر عامر ہم سب میں موجود نہیں ہیں اور میں اپنی بات مجھے صرف یہ نہ سمجھے کیونکہ میں ان کی ایکس وائف ہوں یا ان کے بچوں کی والدہ ہوں, وہ میرے باس تھے, وہ میرے مینٹور تھے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ. تو بہت سارے لوگ کبھی کبھی مجھے ایسا لکھ دیتے ہیں, بڑی میں ہرٹ بھی ہوتی ہوں. لوگوں کو لکھتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, کس کو لکھ رہے ہیں. لائف پارٹنر ہونے میں اور ریزن فار اینڈ آف لائف ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جن خاتون کا آپ نے نام لیا, میں نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی اپنی زبان پہ ان کا, کیونکہ مطلب خواتین اگر ایسی, اللہ بچائے ایسی خواتین سے. اور بات یہ کہ یہ دونوں دنیا کی عدالت ہے جو وہ فیس کر رہی ہیں, اللہ کو پتہ آگے کیا ہونا ہے اس میں انشاءاللہ. میں یہ کیس میں نے کیوں کیا, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. ایسے ہی نہیں میں پہلے تو پوسٹ مارٹم کے پر ایشو آ گئے تھے. میری ایک عادت ہے, میں چیزوں کی تہ تک جاتی ہوں پورا. اگر میں نے کئی بار اپنے میڈیا ٹاک میں بھی یہ کہا کہ اگر ہمیں لگتا, بچوں کو لگتا, بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہیں, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اگر ان کو یہ لگتا کہ کہیں کوئی ایسے شواہد یا ایسی چیزیں ہیں جہاں پر دوسرا کوئی وہ بنتا ہے, جب پولیس سرجن کی رپورٹ آ گئی تو اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ساری چیزیں آبویس ہو گئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ نہیں بس ٹھیک ہے. پھر اور انہوں نے ہمیں خود کہا کہ باڈی لے جائیے. پھر وہ جنا میں ان کی وہاں سے باڈی موو کی چھیپا کے سرد خانے میں. اور بڑا میں اصل میں یہ باتیں کیسے بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سب وہ کرنا, لیکن بہت بہت مشکل وقت تھا کیونکہ ایک دم شاکنگ تھا وہ عام لوگوں کے لیے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں. آج تک لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ ہمیں یقین نہیں آتا. میرے لیے بہت شاکنگ تھا. میں اپنے دوست کے ساتھ ڈرائیو کر کے ایک آفس جا رہا تھا تو اچانک اس نے مجھے بتایا, وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے یقین نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یار, کس کو بھی آپ سوچیں پھر میں ان کی اولاد کو کیسے بتاؤں کہ یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو لوگ جب کچھ لکھتے ہیں نا تو یاد رکھیں کہ میں خود کہتی ہوں میں ایکس وائف ہوں, میں کوئی کلیم نہیں کر رہی کچھ نہیں, لیکن میں عامر کی آنر کے لیے لڑ رہی ہوں, ان کے بچوں کے باپ کے آنر کے لیے وہ بچے لڑ رہے ہیں. ایکچولی تو میں نہیں لڑ رہی ہوں, میں تو آن بہاف آف احمد اینڈ دعا لڑ رہی ہوں. جی جی بالکل ظاہر ہے. کلیم جو ہے اس چیز کا کیا ہے, میری بیٹی نے, کمپلیننٹ میری بیٹی ہے, اور اصل تو رائٹ بھی ہونے کے اولاد کا ورثہ وہ ہیں. جی جی بالکل. چاہے پوسٹ مارٹم کا جب لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا آپ کی اس کیمرہ کے تھرو میں یہی سب چیزیں کچھ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عامر کی وصیت رہی پوری زندگی اس چیز پر میرے ساتھ جب بھی, کیونکہ ان کے آپ کو پتا ہے ان کے تو اپس اینڈ ڈاؤنس پولیٹیکل فگر بھی تھے تو چلتے رہتے تھے. عالم علائم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چلتی رہتی تھی بہت زیادہ. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک بات کہی کہ مجھے کبھی کوئی اس طرح مار دیا جاؤ یا مجھے کوئی مار دے یا کچھ, کیونکہ تھریٹس آتی تھیں ان کو, تو مجھے میرا پوسٹ مارٹم مت ہونے دیجیے گا. اچھا. تو وہ چیز میری رہ گئی دماغ میں. ظاہر ہے وہ وصیت ہی ہوئی نا. بالکل. اور پھر ان کی ایک اور ساتھی تھے جس نے مجھے بعد میں یہ بتایا, وہ ان سے تو خیر میری کیس کے بھی بعد ملاقات ہوئی, وہ بڑا روئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آج بھی مجھے بھابھی بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھابھی آپ نے جو یہ کیا ہے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے ان کی روح کو خوش کیا. یا مجھے بھی انہوں نے, ڈاکٹر صاحب نے ان کی موت سے چند ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ دیکھو مجھے کچھ ہو جائے تو میرا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا. تو یہ چیزیں تھیں, تو ظاہر ہے مجھے اور سکون ملا. اور ظاہر ہے کہ پوسٹ مارٹم آپ کو بھی پتہ, میں نے بڑی ریزنس بھی دی. خیر مجھے ضرورت نہیں ہے, میں کہتی ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہو, سب کچھ ہو, اللہ مجھے بھی تو اپنی خبر میں ہی جانا ہے. تو میں رانگ ہوں گی تو بھی جواب دے ہوں, میں رائٹ ہوں گی تو بھی میرا اس کی بلیسنگز اللہ تعالیٰ مجھے میری خبر میں روز حشر بھی دے گا. تو اور پھر دنیا میں اگر میں کسی کے سامنے کلین رہنا چاہتی ہوں, وہ میرے بچے ہیں. وہ میرے بچے ہیں کہ جن کو یہ پتا ہو کہ ماما, اور میں جو کچھ کرتی ہوں ان کی مشورے سے, ان کی کہنے پر. تو یہ پوسٹ مارٹم روکنا بچوں کا ڈیسیجن تھا. مجھے احمد جب پلین میں بیٹھے ہوئے تھے تب احمد نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ماما نہیں پلیز یہ نہیں ہونے دیجیے گا. بابا جس اذیت سے چلے گئے ہیں, وہ ایک بہت بڑی اذیت تھی. تو اب ان کی باڈی کو
ہمارے یہاں باتیں بڑی ہوتی ہیں کہ ہاں اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا یا کہیں سے بھی کوئی شکوک و شبہات ایسے دکھ جاتے ہیں، شواہد جیسے کہتے ہیں، جی جی تو آبویسلی سب سے پہلے ہم ہوتے جو یہ کہتے کہ ہاں کریں، لیکن اس طرح کا کچھ ہوا نہیں. اور پھر سسٹم پہ آ جائیے، اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، مجھے تھا کہ یہ جو پوسٹ مارٹم کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، کہہ دینا بڑا آسان ہے. اور مجھے یاد آتا ہے پھر یاد آیا کہ عامر پوسٹ مارٹم نام سے ہی کالم لکھا کرتے تھے، بڑا مشہور تھا ان کے کالم پوسٹ مارٹم کے نام سے، بہت فینس تھے ان کے. ایکچولی تو ان کی لکھائی کے لوگ فین پہلے ہوئے تھے. تو بس مجھے یہ تھا کہ، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، کچھ خواب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو میں نہیں بتانا چاہتی، میں نہیں شیئر کرنا چاہتی، پر اولادیں جو رشتے رہ جاتے ہیں دنیا میں، آپ چھوڑ جاتے ہیں، ان کے تھرو اللہ تعالیٰ بہت سارے میسیجز اس طرح کے ملے کہ نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور بہت میں خوش ہوں، مجھے سکون ہے، بچوں کو سکون ہے کہ یہ نہیں ہوا. اور ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی فائٹ کی اور بلا وجہ لوگوں نے کنٹروورسیز بنا